السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 22 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 27 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طویل سفر میں خواتین کو محرم ساتھ رکھنے کا حکم۔ افغانستان میں طالبان حکام نے کہا ہے کہ ملک میں طویل سفر کرنے والی خواتین کو اس نوعیت کے سفر میں اپنے ساتھ کسی نہ کسی قریبی مرد رشتہ دار کا ساتھ لینا لازمی ہوگا۔ طالبان حکام نے کہا ہے کہ جو خواتین اکیلے طویل سفر کرنا چاہتی ہیں انہیں سفر کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ملے گی۔ یہ ہدایات طالبان کی وزارت برائے اخلاقیات اور برائی کی روک تھام کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ وزارت کے ترجمان صادق عاکف مہاجر نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ جن خواتین کو 72 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے کا سفر کرنا ہے انہیں اب اپنے کسی مرد رشتہ دار کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کے مالکان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی بغیر حجاب خاتون کو اپنی گاڑیوں میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیں۔ خواتین کے اکیلے سفر کرنے پر پابندی کے علاوہ طالبان حکام نے ملک میں موسیقی اور ٹیلی ویژن سیریلز کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سے لوگ اپنی گاڑیوں میں موسیقی نہ چلائیں۔ اس سے قبل طالبان نے ٹی وی چینلز کو ہدایات جاری کی تھی کہ وہ اپنے چینلز پر ایسے سیریل اور ڈرامے دکھانا بند کر دیں جن میں خواتین اداکاری کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوز سے وابستہ خواتین ٹی وی صحافیوں کو بتایا گیا کہ وہ حجاب کے بغیر ٹی وی پر پروگرام پیش نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب طالبان حکومت کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور شیر محمد عباس استنکزئی نے کہا ہے کہ امریکہ کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ افغانستان اب ایک آزاد ملک ہے اور آزادانہ فیصلے کر رہا ہے۔ اتوار کو ایک اجلاس میں انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی رات کے اندھیرے میں افغانستان سے چلے گئے تھے۔ شیر محمد عباس استنکزئی نے کہا کہ افغانستان اب آزاد ہے اور 4 دہائیوں میں پہلی بار افغان باشندے گزشتہ 4 ماہ سے آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن یہ نہ سوچیں کہ افغانستان 40 سال کی جنگ سے کمزور ہو گیا ہے کیونکہ ہم ضرورت پڑنے پر مزید 40 سال تک لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خواتین کو دیے گئے حقوق کے بارے میں شیر محمد عباس استنکزئی کا کہنا تھا کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کو نوکری اور تعلیم کا حق حاصل ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ افغانستان کی ثقافت مغرب کی ثقافت سے مختلف ہے۔ افغانستان میں یونیورسٹیوں کی بندش کی بڑی وجہ مخلوط نظام تعلیم۔ افغانستان میں طالبان کے قائم مقام وزیر تعلیم عبدالباقی حقانی نے کہا ہے کہ معاشی مسائل کے علاوہ یونیورسٹیوں کی بندش کی ایک بڑی وجہ مخلوط نظام تعلیم ہے۔ افغان خبر رساں ایجنسی خامہ پریس کے مطابق اتوار کو قائم مقام وزیر تعلیم ملا عبدالباقی حقانی نے کہا کہ وہ لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاسز تشکیل دیں گے اور اضافی اساتذہ بھی تعینات کریں گے جس کے لیے اضافی وقت اور بجٹ کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ وزیر تعلیم نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی حکام کے ساتھ افغان طلباء کے مسائل پر بات کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان طلباء کے لیے اسکالرشپس میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی ملک کو افغان طلباء کو اسکالرشپ براہ راست دینے کی اجازت نہیں۔ اسکالرشپ دینے کا انتظام وزارت تعلیم کے ذریعے ہوگا۔ ملا عبدالباقی حقانی نے پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں بنانے کی تجویز بھی دی۔ ان کے الفاظ میں پاکستان ان افغان طلباء کے لیے ایک مثالی ملک ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ملک سستا ہے اور افغانوں کے لیے وہاں مماثلت پائی جاتی ہے۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کے لیے یونیورسٹیوں میں علیحدہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مغرب کی حمایت یافتہ حکومتوں کے ادوار میں خواتین یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہی تھی جہاں غیر شرعی مخلوط نظام تعلیم تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین کو توہین رسالت کی دلیرانہ مذمت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
پاکستان مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ولادیمیر پوتین نے پوری دنیا کے سامنے جو دلیرانہ موقف اختیار کیا ہے اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جان، مال اور اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے سب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اب دنیا جان چکی ہے کہ کسی بھی پیغمبر یا مذہب کی توہین کسی بھی طور سے آزادی اظہار رائے نہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ میں نے جب سے صدر ولادیمیر پوتین کو دیکھا ہے ان کی دبنگ شخصیت کا معترف ہوں۔ موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں ان کا دلیرانہ بیان خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے۔ ایغور مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے سنکیانگ کے سربراہ تبدیل۔ چین نے سنکیانگ کے علاقے میں کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے مبینہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف جنگ کے نام پر ایغوروں اور دیگر مسلمان اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے چنگ کوانگکوں کو ہٹا دیا ہے۔ چین کی سرکاری نیوز ایجنسی نے ہفتے کو مزید تفصیلات دیے بغیر رپورٹ کیا کہ 2016 سے اس عہدے پر فائز چین کو دوسری ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، جبکہ 2017 سے ساحلی اقتصادی پاور ہاؤس گوانگڈونگ صوبے کے گورنر ما زنگ روئی نے سنکیانگ میں ان کی جگہ لی ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز نے اقوام متحدہ کے ریسرچرز اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے حوالے سے بتایا کہ سنکیانگ کے کیمپوں میں اندازاً 10 لاکھ سے زائد مسلمان زیر حراست ہیں۔ چین مسلمان اقلیت سے بدسلوکی کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان کیمپوں کو انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے پیشہ ورانہ مراکز قرار دیتا ہے، اور 2019 کے آخر میں چین نے کہا تھا کہ کیمپوں میں موجود تمام لوگ گریجویٹ ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ 66 سالہ چن چین کمیونسٹ پارٹی کی مجلس عاملہ کے رکن ہیں اور انہیں بڑے پیمانے پر سنکیانگ میں سیکیورٹی کریک ڈاؤن کا ذمہ دار اعلیٰ عہدیدار سمجھا جاتا ہے۔ ان پر گزشتہ سال امریکہ نے پابندی عائد کر دی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ چین نے پورے سنکیانگ میں ایک ہائی ٹیک نگرانی کا نظام قائم کر رکھا ہے جو بائیو میٹرک چہرے کی شناخت کا استعمال کرتا ہے، اور اس نے ایغوروں کو دبانے کی منظم کوشش کے طور پر 12 سے 65 سال کی عمر کے تمام رہائشیوں سے ڈی این اے کے نمونے اکٹھے کر رکھے ہیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر کی شیخ عثمان طٰہٰ کے گھر آمد، شہریت ملنے پر مبارکباد۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل ابن سلمان نے قرآن پاک کے خوشنویس شیخ عثمان طٰہٰ کو ان کے گھر پہنچ کر سعودی شہریت ملنے کی مبارکباد پیش کی۔ شیخ عثمان طٰہٰ کنگ فہد کمپلیکس برائے اشاعت قرآن مدینہ منورہ میں قرآن کریم کے خوشنویسوں کے استاذ بھی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق گورنر مدینہ منورہ نے شیخ عثمان طٰہٰ کو سعودی شہریت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کے خدمتگار ارض القرآن اور قبلہ اسلام میں اعزاز کے زیادہ حقدار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ نے 38 برس تک قرآن کریم کی خدمت کی، اس کا اعتراف سعودی شہریت پیش کرنے کی صورت میں ضروری تھا۔ شہزادہ فیصل ابن سلمان نے خوشنویسیوں کے سربراہ شیخ عثمان طٰہٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ جملہ بھی کہا کہ آپ مجھے فرزند مدینہ سمجھیں، یہاں میں آپ کے دولت کدے پر سعودی شہریت ملنے پر فرزندان مدینہ کی خوشیوں کی سوغات لے کر آیا ہوں۔ یہاں میں اپنی ہی نہیں بلکہ تمام اہل مدینہ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ گورنر مدینہ منورہ نے کنگ فہد کمپلیکس برائے اشاعت قرآن میں عظیم الشان خدمات کے حوالے سے شیخ عثمان طٰہٰ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری مسلم دنیا آپ کی منفرد کاوشوں کی معترف ہے اور عالم اسلام میں آپ کی نیک نامی آپ کی بڑی کمائی ہے۔ واضح رہے کہ شیخ عثمان طٰہٰ نے قرآن کریم 12 بار تحریر کیا ہے۔ کیا انڈونیشیا بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ یہ بات منظر عام پر آ گئی ہے کہ گزشتہ ہفتے انڈونیشیا کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے اپنے میزبان انڈونیشیا سے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرے۔
انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ یہ معاملہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں اٹھایا گیا تھا۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے اور فلسطین کی حمایت کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ اس کے کوئی سرکاری سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ انتھونی بلنکن اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کے درمیان اس معاملے پر بات چیت ہوئی تھی۔ انتھونی بلنکن کی اس کوشش کی خبر کو سب سے پہلے کچھ امریکی نیوز ویب سائٹس نے شائع کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ٹرمپ دور کے ابراہیمی معاہدے کو وسعت دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات، بحرین اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں امن کی بحالی اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کو ابراہیمی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ملاقات کے بارے میں کہا کہ ان کے وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کو دو ٹوک جواب دیا۔ انڈونیشیا کے ترجمان نے مزید کہا کہ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے فلسطین اور اس کے لوگوں کی انصاف اور آزادی کی لڑائی کے بارے میں انڈونیشیا کے مضبوط موقف کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کے حوالے سے ہماری پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ رپورٹس میں سینئر امریکی حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ ابراہیمی معاہدے کو وسعت دینے کے لیے خاموشی سے لیکن تیزی سے کام کر رہی ہے، تاہم اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھمبنیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔